آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ ارے بولے سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں آپ سوچ رہے ہو کہ کچھ مسئلے بتاؤں پھر کچھ فتوے ہو جائیں؟ کیونکہ ہم نے اب ٹرینڈ بنا لیا نا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر خیر نہیں ہوتا ہے. اب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے لیے مسئلے لاتے ہیں، مسائل لاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا وہ اعلیٰ مزاج جس کے بارے میں اللہ کریم نے کہا کہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں، اس مزاج کی بات نہیں ہم کر رہے. جنگ خندق کے موقع پر اب دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کتنے پوزیٹیو ہیں، کیا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام آپ سے. جنگ خندق کے موقع پر پتہ لگا کہ دشمن 2 جنگوں کے بعد ایک بار پھر مدینہ المنورہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے شہر کے چاروں طرف ایک چوڑی کھائی کھود دیں تاکہ ہم اس طرف رہیں، دشمن اس طرف رہے. یہ مشورہ پسند کیا گیا. اب جب کھائی کھودنے کا کام شروع ہوا، خندق کھودنے کا کام شروع ہوا، تو 2 منٹ کے لیے اس منظر کو سمجھ لیجئے کہ گرمی کے دن ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے اور مدینہ المنورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کا فقدان ہے، زیادہ نہیں مل رہی ان دنوں. 4 صحابیوں کو ایک کھجور دی جاتی ہے کہ اس کے 4 ٹکڑے کرو اور کھاؤ. آج کل پیچھے خزانے میں پیسے نہیں، خندق کھود رہے ہیں تیزی سے. روز مخبر آ کے اطلاع دیتے ہیں کہ دشمن اتنا میل اور آگے آ گیا. ادھر خندق کا کام تیزی سے چل رہا ہے. تو چلتے چلتے اچانک ایک جگہ پر ایک بڑا سا پتھر آ گیا اور وہ پتھر کو بہت توڑ رہے ہیں صحابہ، بڑی کوشش کر رہے ہیں، وہ پتھر ٹوٹتا نہیں ہے. تو یہ اطلاع نبی علیہ السلام کو دی گئی. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے فلاں حصے میں ایک طاقتور بڑا پتھر کی سل آ گئی، یا رسول اللہ وہ ٹوٹ نہیں رہی. اگر وہاں سے خندق نیچے نہیں کی گئی تو دشمن تو ادھر سے اندر آ سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا چلو میں خود دیکھتا ہوں. پیارے پیغمبر علیہ السلام خود پہنچ گئے. نبی علیہ السلام خود پہنچ گئے وہاں. تو جا کے وہ جس گھن سے ہتھوڑے سے توڑ رہے تھے وہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑا. پڑھیے امام بخاری کو، امام نسائی کو، نبی علیہ السلام نے وہ تھوڑا اس پتھر کے اوپر جب مارا پہلی ضرب. پھر کہتا ہوں پس منظر یاد رکھیے گا، گرمی ہے، شدت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، دشمن آ رہا ہے. اور ادھر نبی علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے اپنے صحابہ سے جلدی کرو، حوصلہ رکھو، نہیں. نبی علیہ السلام نے ہتھوڑا مارا، پہلی ضرب میں ہی اس پتھر کے اندر ایک درار پیدا ہو گئی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں سے ایک ہلکی سی روشنی لکھ رہی، بعض نے لکھا ہے کہ درار پیدا ہو گئی. لیکن جو درار پیدا ہوئی نا، تو نبی علیہ السلام نے جو قریب میں صحابی کھڑے تھے کیا فرمایا ان کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان کو کیا فرمایا؟ ارے آپ کو پتہ ہے بھائی کیا کہا؟ نہیں پتا؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ پتہ ہے کہ پاجامہ اگر ٹخنوں سے اوپر ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ آگے پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھیں تو کہاں جائے گا بندہ؟ ارے بولو میرے بھائی. مفتی صاحب بیٹھے ہیں ساتھ میں، نائب قاضی صاحب بھی بیٹھے ہیں. ارے کہاں جائے گا اگر پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو؟ کہاں؟ جنت میں. اور اگر نیچا ہو تو؟ یہ بات پتہ ہے ان کو ماشاءاللہ. آپ اندازہ لگائیں یہ ساری مفتی ہیں. نبی علیہ السلام کی وہ بات نہیں پتا کہ جب پتھر پہ پہلی ضرب لگائی اس میں درار پیدا ہوئی. سنیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مزاج. یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کے قواعد طے کیے جا رہے ہیں.